اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، پس تحقیق کذبہ جھٹلائے گئے رسول من قبلک، رسول من قبلک آپ سے پہلے، جاءوا وہ لائے تھے بالبینات روشن نشانیاں، والزبری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچاتے رہتے تھے نہ ماننے والے کفار، یہود، نصارہ، منافقین جھٹلاتے رہتے تھے، جھٹلانے سے تکلیف پہنچتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ بھی پچھلے نبیوں کی طرح کوئی ایسی قربانی پیش کریں جس کو آسمان سے آ کر آگ کھا لے، اور اس قسم کے الٹے سیدھے بہانے نہ ماننے کے وہ پیش کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور ان کے آپ کو جھٹلانے سے ہمیں پتہ ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ بڑے حساس تھے۔ اور دیکھیے یہ تکلیف اس کو زیادہ ہوتی ہے کہ جو جتنا پرخلوص کام کر رہا ہو، جتنے جذبے سے جو کام کر رہا ہو۔ ایک شخص ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، دعوت کے اندر اس کے اپنے دنیاوی مفادات بھی ہیں، اتنا خلوص بھی نہیں ہے، اپنے اندر کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں، اس سے کوئی بندہ آگے سے انکار کرے، کوئی برا کہے تو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ جو ہیں وہ اخلاق عالیہ پر فائز اور اللہ کے عاجز ترین بندے، عبادت گزار بندے، اور ہر قسم کی کمی کوتاہی سے آپ بچتے تھے، اور پھر آپ کتنے خلوص کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ، کتنی قربانی دے کے آپ دعوت دیتے تھے، اور کتنی خیر خواہی کے ساتھ آپ ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے، آوازیں کستے، گالیاں نکالتے، اللہ معاف کرے، اور جسمانی تکلیفیں بھی پہنچاتے، شہید تک کرنے کی سازشیں کیں، بہت ساری سازشیں ہوئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ پس اگر انہوں نے جھٹلایا ہے آپ کو، فقد کذب رسول من قبلک، پس تحقیق جھٹلائے گئے بہت سارے رسول بھی من قبلک آپ سے پہلے۔ تو یہ پہلی دفعہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پہلی دفعہ جھٹلایا نہیں جا رہا، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ آپ پہلے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بہت رسول ہیں، بہت جلیل القدر پیغمبر آئے ہیں آپ سے پہلے، انہوں نے بھی بڑی محنت کر کے، بڑی جذبے کے ساتھ انہوں نے دعوت دی، لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اس معاملے میں آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ معاملہ بہت سارے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جاؤ، وہ رسول جو آپ سے پہلے رسول تھے، وہ بھی لائے تھے بالبینات روشن نشانیاں، والزبری اور صحیفے، والکتاب المبین روشن کتاب، تو وہ بھی معجزات اور روشن کتاب اور وحی لائے تھے۔ تو ان کی امتوں نے انہیں بھی جھٹلایا، انہیں بھی تکلیفیں دیں، ان کو بھی برا بلا کہا، جسمانی تکلیفیں بھی دیں، شہید کرنے کی سازشیں بھی کی، اور کئیوں کو شہید کر بھی دیا۔ تو یہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کوئی اکیلا یا نوکھا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک تسلی کا انداز ہے۔ اصل میں انسان جو ہے وہ کمزور ہے، تو کوئی چیز انسان کے ساتھ اکیلے ہو رہی ہو تو انسان کو زیادہ مشکل لگتی ہے۔ ایک تسلی یہ بھی ہے، تسلی کا انداز یہ بھی ہے کہ بھئی اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ رسول ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی تکذیب ہو رہی ہے، پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، تو اس معاملے میں آپ اکیلے نہیں ہیں، انہوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، تو اس سے بندے کو ڈھارس ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، سورہ ہود کے آخر میں،
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ پر رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں، یہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو ڈھارس پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو پرانے نبیوں کے قصوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس ملتی تھی۔ کیسے ڈھارس ملتی تھی؟ ایک تو پرانے نبیوں کے قصوں میں شروع میں ہمیں ملتا ہے ہر قصے میں کہ شروع میں نبیوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، قوموں نے باتیں بنائیں، تکلیفیں دیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے قصوں میں انکار کیا قوموں نے۔ پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول لگے رہے، خندہ پیشانی کے ساتھ محنت کرتے رہے، باتیں سنتے رہے ان کی، اس کے باوجود انہیں خلوص کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ پھر اس سے پتہ لگتا ہے پرانے قصوں سے کہ آخرکار اللہ نے رسولوں کو غلبہ دیا، آخرکار اللہ کی مدد آئی، آخرکار رسول غالب آئے، رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والے غالب آئے۔ تو یہ پرانے رسولوں کے واقعات بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی جاتی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو انہوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سوائے اس کے کہ نہیں تمہیں پورا دیا جائے گا تمہارا بدلہ، تمہارا اجر، تمہارا بدلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان۔ بہت مختصر آیت میں مختصر طور پہ اللہ نے 4 بڑی باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز کو فنا ہے، ہر ایک نے فوت ہو جانا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ رب العالمین کی ذات وہ باقی رہے گی، ذو الجلال والاکرام، جو بڑے جلال والا، بڑے عزت والا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے، اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جلد یا بدیر، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اللہ کے نیک لوگ بھی، اللہ کے ولی بھی موت سے نہیں بچ سکتے، اللہ کے نبی بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ تو جب اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اور جلیل القدر پیغمبر موت سے نہیں بچ سکتے تو پھر عام لوگ کیسے موت سے بچ سکیں گے؟ فرمایا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مرنا ہے تو یہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ جب آپ جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں، تمام انسانیت، تمام انسانوں میں، تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، جب آپ کو موت آنی ہے تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ بتایا کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، صرف برے لوگوں کو نہیں آنی، اچھے لوگوں کو، عام لوگوں کو نہیں آنی، اللہ کے اولیاء کو بھی آنی ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے۔ کوئی غفلت میں مبتلا نہ ہو کہ مجھے موت نہیں آنی، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑا اقتدار ہے، میرے بڑے ساتھی ہیں، میں بڑے مضبوط قلعوں میں، بڑے مضبوط محلات میں رہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کی اتنی فوج ہے، تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، اس موت سے کوئی بڑے سے بڑا بچ نہیں سکا، تو عام لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ نبی اور ولی سب کو موت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ ہر انسان کو جب موت آنی ہے تو پھر موت کے بعد کیا ہے کہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، پھر موت کے بعد جو ہے وہ اصل زندگی ہے، اس اصل زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہے، موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے، کفا بالموت واعظا۔ تو موت کا ذکر کر کے، موت کو یاد کر کے انسان جو ہے اسے ٹھوکر لگتی ہے، انسان غور کرتا ہے، غفلت کی نیند سے جاگتا ہے۔
فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سوائے اس کے کہ نہیں تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. توفون واو فا یا، اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کئی مرتبہ. اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا، پورا پورا دیا جانا مجہول ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ تم پورا پورا دیے جاؤ گے. اجورکم اپنے بدلے، اپنے بدلے یعنی اپنا اعمال کا بدلہ، اجر بدلہ. اچھے کام کا بدلہ اسے بھی اجر کہتے ہیں، اور برے کام کا بدلہ وہ بھی اجر ہے. تمہیں اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی یہ جو پچھلے جملے میں فرمایا کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کے بعد مٹی میں مل کے ختم نہیں ہو جانا. یہاں انتہا نہیں ہے دنیا کی، انسان کی، بلکہ یہ تو ایک عارضی سفر ہے. جیسے ایک انسان درخت کے نیچے، سفر کے درمیان ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھا، دنیا ایسے ہے، اصل منزل تو آگے ہے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ، اس کی آنکھ لگ جائے سفر کے درمیان، اور اسے خواب آئے اور وہ خواب کے اندر کوئی اچھا سا خواب دیکھ لے، پھر اس کی آنکھ کھل جائے. تو یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت یہ ہے. اصل زندگی تو ساری باقی ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے. اور وہ زندگی ہے جس میں اللہ نے حساب لینا ہے. وہ زندگی ہے جس میں اللہ نے پورا انصاف کرنا ہے، جس میں اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے، جس میں اللہ نے اچھے لوگوں کو انعامات دینے ہیں، اور جس میں اللہ نے برے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینا ہے. اگر وہ قیامت کا دن آئے ہی نہ، اگر اصل زندگی ہو ہی نہ، تو پھر تو ایک بہت بڑا دنیا کی زندگی کے اوپر ایک بہت بڑا پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے. وہ اعتراض کیا پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر شخص کو پورا بدلہ نہیں ملتا. نیک لوگ اور برے لوگ دنیا کے اندر، بعض دفعہ برے لوگ ظاہری طور پر زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور نیک لوگ مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر آخرت نہ ہو، اگر دنیا ہی ہو، تو کیا نیک اور برے ایک جیسے ہیں؟ کیا بلکہ کئی دفعہ میں نے ذکر کیا کہ برے لوگوں پر زیادہ انعامات دنیا میں ظاہراً ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو یہ ایک اعتراض بنتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ رب العالمین کے عدل پر، اللہ رب العالمین کے انصاف پر. دنیا تو اللہ رب العالمین نے بدلے کے لیے رکھی نہیں ہے، تو بدلہ کب ہوگا؟ وہ بدلہ آخرت میں ہونا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر آخرت نہ ہو، اگر صرف دنیا ہی ہو، تو دنیا میں تو انصاف نہیں ہے پھر پورا. دنیا میں ہر بندے نے مرنا ہے، وہ نیک نے بھی مرنا ہے، برے نے بھی مرنا ہے. ایک ہی موت آنی ہے. کوئی یہ تو نہیں کہ بار بار مرے گا. کس نے اللہ کو بہت ناراض کیا، اس نے بھی ایک دفعہ مرنا ہے. کسی نے اللہ کو بہت خوش کیا، اس نے بھی مر جانا ہے. کچھ آزمائشیں آتی ہیں دنیا کے اندر، لیکن دنیا کی آزمائشیں وہ آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر گویا کہ نیک اور برا برابر. یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بہت بڑا اعتراض ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو یعنی ایک ادنا مخلوق سے اور ایک ناقص مخلوق کے لیے یہ عیب ہے کہ وہ عدل نہ کرے، تو کہاں اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے وہ عدل نہ کرے اور وہ نیک اور برے کو برابر کر دے. دنیا پھر عبث ہی ہو جائے. یہ دنیا کب ایک مقصد کی ٹھہرتی ہے؟ جب آخرت ہو. جب جو کچھ دنیا میں بویا ہے جب اس کو آخرت میں کاٹا جائے تو پھر متقی لوگوں کو ان کا اجر ملتا ہے اور برے لوگوں کو ان کی سزا ملتی ہے، جو حقیقی سزا ہے، جو آخرت میں ملتی ہے، دنیا میں نہیں ملتی. دنیا میں کسی کو اگر اس کے عمل کا بدلہ ملتا ہے تو وہ کوئی بدلہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہلکی سی جھلک ہے بس. دنیا میں اگر کسی کو اس کی نیکی کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے، ضروری نہیں انسان کو دنیا میں اس کی نیکی کی وجہ سے بدلہ بھی ملے. اگر کوئی ملے بھی بالفرض اور وہ اس کی نیکی کی وجہ سے ہو تو یہ ایک ہلکی سی جھلک ہوتی ہے. اصل بدلہ تو آخرت میں ہے. دنیا میں ملے نہ ملے، آخرت میں ملنا ہے.
اگر آخرت نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بہت بڑا اعتراض ہے. اس لیے جو آخرت کا انکار کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا اعتراض کرتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کو نہیں مانتا اللہ اس کو آگ کی سزا دیں گے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو ہم نے باطل پیدا نہیں کیا. یہ کب باطل بنتے ہیں زمین و آسمان؟ ذالک ظن الذین کفروا. اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کا گمان ہے. کیا کافروں کا گمان ہے کہ زمین و آسمان باطل ہیں؟ کیسے؟ جب وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. جب وہ آخرت کا انکار کریں آخرت کا انکار آٹومیٹک زمین و آسمان کی پیدائش کو باطل ٹھہرا دیتا ہے اگر آخرت نہ ہو تو اللہ کہتے ہیں فویل للذین کفروا من النار. صرف آخرت کا انکار کرنے سے کافروں کو آگ کی سزا ملے گی. یہ ان کا ایک عمل ہی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات پر بہت بڑا الزام لگایا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یہاں سے بات مزید واضح ہوتی ہے. ہم نے زمین و آسمان جو ان کے درمیان ہے اس کو باطل نہیں بنایا. باطل کب زمین و آسمان ٹھہرتے ہیں؟ جب آخرت کا انکار کر دیا جائے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کا گمان ہے اور اس گمان پر آگ کی سزا ہے. اس گمان کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے مطلب واضح کیا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے ہم بعض دفعہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ منہ سے ایک کلمہ نکال دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کلمے کی زد کہاں کہاں جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے نیک عمل کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والے برابر ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار. متقی اور فاجر برابر ہیں یہ اس کا مطلب بنتا ہے کیونکہ دنیا میں تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے ایمان والوں کا اور فساد کرنے والوں کا. دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. متقی لوگوں کا اور فاسق و فاجر لوگوں کا کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. یہ فرق تو اللہ رب العالمین نے آخرت میں کرنا ہے. آخرت میں متقی لوگوں کو اللہ نے جو انعام دینا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. اور اللہ نے آخرت میں اپنے انکار کرنے والوں کو فاسق و فاجر لوگوں کو جو سزائیں دینی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. وہاں فرق واضح ہوگا. اگر آخرت کا انکار کر دیا جائے تو دنیا میں تو اللہ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے. دنیا میں تو اللہ نے بدلہ دیا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ اعتراض کرے دنیا میں کیوں نہیں دیا اس کا جواب ہے اللہ نے یہ کہا ہی نہیں میں نے دنیا میں بدلہ دینا ہے. دنیا بدلے کے لیے ہے ہی نہیں. بدلے کے لیے تو آخرت ہے. تو آخرت کا انکار کرنا در حقیقت یہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام لگانا ہے. اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا عبث ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتراض ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. سورہ مومنون آیت نمبر 115 116. اللہ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ عبث کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, انسان نے کوئی دنیا میں نیک عمل نہیں کرنا, کوئی اللہ کے لیے کوئی انسان نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی, انسان پابند نہیں کسی چیز کا. اگر ایسی بات ہو تو گویا کہ اللہ نے انسان کو عبث پیدا کیا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے, یعنی آخرت نہیں ہے؟ اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق. وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے وہ بہت بلند ہے. یہ جب بھی اللہ تعالیٰ سبحان یا تعال کا لفظ بولتے ہیں نا, اللہ پر جو الزام لگتے ہیں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جو اللہ کو برا بلا کہا جاتا ہے, جو اللہ کی توہین ہوتی ہے, اللہ اس کے جواب میں سبحانہ و تعالی اور یہ الفاظ بولتے ہیں. گویا کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام لگایا گیا. وہ الزام کیا ہے؟ اگر آخرت نہ مانی جائے تو کس بات کا الزام ہے اللہ پر؟ بے انصافی کا. کیونکہ دنیا میں تو اللہ نے دنیا انصاف کے لیے نہیں بنائی, دنیا تو عمل کے لیے اللہ نے بنائی. یہ تو دارالعمل ہے, دارالامتحان ہے. یہ نقطہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ دہریوں کا سب سے بڑا جواب ہی ہے. دہریے جو سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں اللہ ہوتا, اس دنیا کا کوئی رب ہوتا, دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, دنیا کے اندر لوگ دیکھو مارے مارے پھر رہے ہیں, کتنا ظلم ہے, کتنی زیادتی ہے. اگر اللہ اتنا ہی رحم کرنے والا ہے ماؤں سے بھی زیادہ, تو یہ دنیا میں ظلم کیوں ہوتا ہے, یہ بے زبانوں پر ظلم کیوں ہوتا ہے, یہ کمزوروں پر ظلم کیوں ہوتا ہے, یہ طاقتور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا آسان جواب ہے دنیا دارالعمل ہے. اللہ نے اس دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. تھوڑا فائدہ ہے, اربوں خربوں کا فائدہ ہو دنیا میں, کسی کو 100 سال 150 سال 200 سال کی عمر بھی مل جائے
اور وہ اپنی عمر جو ہے طغیانی اور سرکشی میں گزار دے، تھوڑا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے میں. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ تو آخرت میں ہے، اور اصل بدلہ تو آخرت میں ملنا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون بدلہ دینے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہے. لیکن اللہ نے آخرت میں انصاف کرنا ہے، جو حتمی انصاف ہے. کبھی دنیا میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آ جاتی ہے. یہ نہ سمجھے دنیا دارالجزا ہے. تو جب دارالجزا کو ختم کر دیں، اس کا انکار کر دیں، اللہ پر الزام آتا ہے. اللہ پھر اپنی صفائی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ایک عام مخلوق کے لیے بے انصاف ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے. تو ایک ملک حقیقی، ایک اللہ جو الملک الحق ہے، تو وہ بے انصاف ٹھہرے گا. اللہ معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت بلند ہے اس الزام سے، یہ اللہ کا بہت بڑا الزام ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ تو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تو عرش کریم کا رب ہے. تو یہاں اللہ نے یہ دوسرے جملے میں یہ حقیقت واضح کی ہے. پہلا دوسرا جملہ، پہلے میں موت اور پھر موت کے بعد کی زندگی، اور اس زندگی میں ہونا کیا ہے، اس میں اجر ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے پورا پورا. ذرہ برابر نیکی ہو اس کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر گناہ ہوگا اس کا بدلہ ملے گا. اور جب تک یہ ایمان کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر یہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، موت کے بارے میں انسان کے دل میں نہ ہو، تو ایک انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. پھر اگر آپ نے کسی کو جرم سے بچانا ہے، پھر آپ کو ہر وقت کیمرے لگانے پڑیں گے، پھر آپ کو ہر جگہ پولیس والے کھڑے کرنے پڑیں گے. اتنے نہ پولیس والے ہوتے ہیں، نہ اتنے انتظامات حکومت کر سکتی ہے. پھر جب بھی وہ انتظام کمزور پڑتا ہے تو پھر ڈاکے ہوتے ہیں، پھر جرم ہوتے ہیں. تو یہ جرم جو ہے اس پر کنٹرول صرف دنیاوی اسباب سے نہیں ہوتا. جتنی مرضی محنت کر لی جائے، کبھی بھی جتنی کسی ملک کے اندر آبادی ہے اتنے پولیس والے نہیں ہوتے. پھر پولیس والوں کے اندر اگر کرپٹ لوگ آ جائیں، اگر یہ جو جنہوں نے قانون نافذ کرنا، اگر یہیں کرپٹ لوگ آ جائیں اور ان میں کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر کیسے تو یہ دنیا کا جو نظام چلتا ہے وہ اگر جرم سے بچانے لوگوں کو صرف ظاہری اسباب سے اور ظاہری ہتھ کنڈوں سے اور کیمروں سے اور پولیس سے اور یہ سب، اس سے دنیا کا نظام چلایا نہیں جا سکتا. دنیا کا نظام چلانا ہو، اصلاح کسی معاشرے میں کرنی ہو، تو اس کے لیے جواب دہی کا احساس، اللہ کا ڈر، آخرت، یہ پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر پھر فوضا ہوتا ہے، اور پھر ہر قسم کا ظلم ہوتی ہے، ہر قسم کی زیادتی ہوتی ہے. چاہے کوئی یہ کافر کرے، چاہے کوئی مسلمان کرے. اگر ایک مسلمان منہ سے کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں، لیکن اس کے عمل ایسے ہیں کہ وہ ہر گناہ کرتا ہے، تو وہ زبان سے آخرت کو مان رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. بہرحال ذرہ برابر نیکی انسان آخرت میں دیکھ لے گا، ذرہ برابر گناہ انسان اس کو بھی آخرت میں دیکھ لے گا. چھوٹا بڑا عمل انسان کے نامہ اعمال میں موجود ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور انسان کی اصلاح کے لیے یہ سب سے بڑی نصیحت یہی ہے. تیسری بات جو اللہ نے فرمائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، بس جو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنة، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کوئی بہت زیادہ روپے پیسہ اکٹھا کر لینا، دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر لینا، دنیا کے اندر کوئی اقتدار حاصل کر لینا، کسی کو دھوکے دے کر آگے بڑھ جانا، کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لینا دھوکہ دہی سے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. جھوٹے گواہ بھگتا کر کیس جیت لینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اگر ایک انسان آخرت میں آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہ کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی کیسے ملنی ہے؟ دنیا میں ایمان سے. دنیا میں یہ کامیابی ملنی ہے عمل صالح سے. دنیا میں یہ کامیابی ملنی ہے نیک اعمال کرنے سے. چاہے ان نیک اعمال کرنے کے بعد ایک انسان دنیا کے اندر آزمائشوں کے اندر مبتلا رہے، چاہے وہ نیک اعمال کرنے کے بعد ایک انسان کو بہت زیادہ دنیا کی نعمتیں نہ بھی ملیں، چاہے ایک انسان دنیا کے اندر آزمائشوں کا شکار رہے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. جنگ احد میں مسلمانوں کو آزمائشیں آئیں. یہ آزمائشیں
یہ اس سے انسان کی آخرت نہیں بگڑتی. اگر ایک انسان ایک آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے دنیا میں مشکل ترین زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا آخرت کے اعتبار سے تو وہ کامیاب ہے. ایک بندہ قتل ہو کے بھی، شہید ہو کے بھی مظلومانہ، وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ایک صحابی نے نعرہ لگایا تھا جب ان کو جو ہے مظلومانہ شہید کیا گیا، فزت ورب الکعبہ. حضرت خبیب بن عدی جنگ بدر میں انہوں نے جس کو قتل کیا تو دھوکے سے انہیں قیدی بنا لیا گیا. بعد میں آپ نے قصہ سنا ہوا ہے، انہیں دھوکے سے قیدی بنا لیا گیا. پھر جن لوگوں کے والد کو یا عزیز کو انہوں نے جنگ بدر میں انہوں نے میدان جنگ میں قتل کیا تھا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میدان جنگ میں وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، انہوں نے قتل کر دیا میدان جنگ میں. تو دھوکے سے ان کو قیدی بنا لیا گیا. قیدی بنا کر پھر بدلہ لینے کے لیے ان کو مظلومانہ تکلیفیں دی گئیں، پھر ان کے جسم میں نیزے اور تیر اور پھر ان کو شہید کیا گیا. تو شہید ہونے سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اگر ذہن میں آخرت ہو اور یہ ہو کہ انسان آگ سے بچ جائے اور انسان جنت میں داخل ہو جائے، تو دنیا میں انسان اگر مشکلات والی زندگی گزارے، اس پہ ظلم و ستم کی انتہا بھی کر دی جائے، تو وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن اللہ نے بتایا یہ نقصان ظاہری طور پہ تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے، اللہ نے تسلی دی تم بھی نقصان پہنچا چکے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نقصان ان کا نقصان برابر نہیں ہے. وہ تو جہنم رسید ہوئے ہیں سارے کے سارے، 70 جہنم رسید ہوئے ہیں، 70 قیدی بن گئے. تمہارے تو سارے کے سارے آخرت میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان کو تو ہم مردہ بھی نہیں کہیں گے، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں. تو تمہارا نقصان ان کا نقصان، تمہارا نقصان اصل میں نقصان ہے ہی نہیں. تو مسلمان دنیا کے اندر شدید مشکلات کا شکار ہو، اگر وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، چاہے دنیا میں مشکلات کا شکار ہو، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون مومن؟ ان کی پھر صفات ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اگر آخرت میں جہنم ہے والعیاذ باللہ. دیکھیے آج کا بہت بڑا فتنہ مادیت پرستی، روپیہ پیسہ، جاگیردارانہ نظام کے اندر اصل کامیابی ہے روپیہ پیسہ کمانا. ہر جائز ناجائز طریقے سے جو روپیہ پیسہ کما لے وہ کامیاب ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ، ایسے لوگ جن کا دین ایمان روپیہ پیسہ ہے، وہ در حقیقت اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عبد الدرہم عبد الدینار عبد الخمیسہ. وہ کپڑے کا غلام ہے، وہ درہم کا غلام ہے، وہ پیسے کا غلام ہے، وہ دنیا کی آسائشوں کا غلام ہے، دنیا کی نعمتوں کا غلام ہے. وہ اللہ کا بندہ تو ہے نہیں. اس کے نزدیک اصل کامیابی دنیا کی نعمتیں ہیں، وہ جائز طریقے سے حاصل کرے، ناجائز طریقے سے حاصل کرے. ماں کو بیچ کر اگر اسے پیسے ملے، وہ اس کے نزدیک کی کامیابی ہے، ماں کو بیچ کر پیسے لے لے. ایسے لوگوں کے نزدیک کوئی شرم و حیا کچھ نہیں ہوتی. اور جب شرم و حیا ختم ہو جائے، پھر آپ ہر چیز کا تصور کر سکتے ہیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پھر انسان جو ہے وہ پیسے، ناجائز پیسے کمانے کے لیے انسان سود بھی کھا سکتا ہے، اللہ کے رسول سے جنگ بھی کر سکتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے. پھر انسان جو ہے وہ اگر شرم و حیا ختم ہو جائے، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، اگر پیسہ چاہیے دنیا کے اندر، کبھی ملاوٹ، کبھی دھوکہ دہی ختم نہیں ہو سکتی. پھر وہ گوشت کے نام پہ لوگوں کو مردہ جانور کا گوشت کھلائے، اس کو کیا پرواہ ہے. اگر وہ مرغی جو ہے وہ اگر 250-300 کا اس کو کلو کا گوشت ملتا ہے، اگر وہ مردہ مرغی خرید لے، وہ اس کو 30-40 روپے 50 روپے میں مل جائے، 20-30 روپے میں مل جائے، وہ 300 روپے میں بیچ دے، اس کو پیسے چاہیے. آپ کیسے روک سکتے ہیں ایسے بندے کو؟ کتنے جو ہیں وہ چیکنگ کے ادارے بنائیں گے، کتنے محکمے انوالو کریں گے، کتنے پولیس والے انوالو کریں گے. یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. پھر جو ہے وہ دوائیوں کے نام پر پھر وہ ایٹم بم ہوں گے اندر سے.
اور اصل مقصد جو ہے وہ روپیہ پیسہ کمانا ہوگا۔ آج سب سے بڑی جو آپ سمجھیے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یعنی بیماریاں خود پیدا کی جا رہی ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، پھر ان کی ویکسین تیار ہوتی ہے۔ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ملکوں کا آپس میں لڑایا جاتا ہے، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں آپس میں تاکہ ہمارے اسلحہ بکے، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ تو یہ سوچ، یہ جو انسانیت کو تباہ کر دیتی ہے، اس سوچ کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مادیت پرستی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے کہ اصل کامیابی وہ اخروی کامیابی ہے؟ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا میں فرعون کوئی کامیاب نہیں تھا، حضرت موسیٰ کامیاب تھے۔ نمرود کامیاب نہیں تھا، حضرت ابراہیم کامیاب تھے۔ ایک شخص بہت جو ہے وہ دنیاوی طور پر بڑے عہدے والا ہے، بڑا مالدار ہے، اور دوسرا شخص انتہائی غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، اور دوسری طرف ایک مالدار شخص ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے نافرمانی کرنے والا ہے، پوری دنیا مل جائے ایسے متکبر لوگوں سے، وہ اس غریب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے۔ اس کی اصلاح جو ہے وہ دین سے ہو سکتی ہے، اور اس تصور سے ہو سکتی ہے کہ اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ آخرت کا تصور ہمارے ذہن میں ہوگا، تب ہی انسان دنیا کے اندر بھی انسان اللہ سے ڈرے گا اور گناہ کرنے سے، زیادتی کرنے سے بچے گا۔ آخرت کا تصور نہیں ہوگا، اصل کامیابی کیا ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوگا، تو پھر انسان جو ہے وہ روپے پیسے والوں کو ہی وہ کامیاب سمجھتا رہے گا، جیسے اللہ معاف کرے آج کا ایک بڑا فتنہ مادیت پرستی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یہ 4 جملے ہیں، 4 باتیں اللہ نے سکھائی ہیں، چاروں باتیں آپ اس میں ریلیٹڈ، آپ اس میں ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کا دھوکہ یہ ہے کہ دنیا بڑی ہمیں رنگ برنگی نظر آتی ہے، دنیا کی طرف لپکنے کو دل کرتا ہے۔ انسان دنیا کے لیے، وقتی فائدے کے لیے انسان اپنا دین قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ انسان اپنا جو اصل فائدہ ہے، اخروی فائدہ، انسان اس کو ختم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے۔ تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ کہ مجھے فوری فائدہ مل جائے، جو ظاہری چیز نظر آ رہی ہے چوکا چوند، یہ بہت اچھی ہے، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے وہ جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ چونکہ دور ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، وہ پتہ نہیں وہ اتنا دور ہے، پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، وہ بھی دور نہیں ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد قبر ہے، وہ بھی آخرت ہے، قبر بھی آخرت کی پہلی منزل ہے، پھر اس کے بعد قیامت ہے، جنت جہنم ہے، قیامت کی مشکلات ہیں برے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے قیامت کی مشکلات بھی نہیں ہیں۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہے، کافروں پر وہ دن مشکل ہے، مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اور تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز دھوکے میں مبتلا نہ کرے شیطان ہمیں وقتی فائدہ دکھاتا ہے دنیا کا، اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ انسان کہتا ہے جی مجھے فوری کیا چیز ملتی ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے فوری مجھے کیا ملتا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ عاقبت، انجام، آخرت۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے لیے، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا کنٹرول۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کفار، اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت۔
اللہ فرماتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنین کو ایک حالت پہ برقرار نہیں رکھتے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ حالتیں بدلتے رہتے ہیں آزمائش کے لیے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ آزمائی ضرور ہونی ہے، نیک سے نیک بندے کی بھی آزمائش ہونی ہے، بلکہ زیادہ آزمائش ہونی ہے۔ اللہ کے انبیاء کی جب آزمائش ہوئی ہے اور سب سے زیادہ آزمائش ان کی ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کی آزمائش نہیں ہونی، برے لوگوں کی آزمائش ہونی ہے، آزمائش ہونی ہے، ہر ایک کی آزمائش ہونی ہے۔ مال میں آزمائش ہونی ہے، جان میں آزمائش ہونی ہے۔ مال کی آزمائش کیا ہے کہ انسان کو مال کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، انسان کو مال اچھا لگتا ہے، اس مال سے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، انسان کو جب حق ادا کرنا پڑتا ہے انسان کو مشکل لگتا ہے مال خرچ کرنا، اور جب انسان مال خرچ نہیں کرتا، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کی کتنی بڑی سزا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے مال، انسان مال کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ اختیار کرتا ہے، مالیت پرستی، تو یہ آزمائش ہے بہت بڑی۔ مال کو بعض لوگ نحوست سمجھتے ہیں، مال صرف نحوست نہیں ہوتا، اگر مال کا صحیح استعمال ہو تو مال رحمت بھی بن جاتا ہے، مال والا شخص قابل رشک بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک آزمائش ہے مال، مال ہونا بھی آزمائش ہے، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ مال ہو تو انسان کو حق ادا کرنا پڑتا ہے، مال نہ ہو تو انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ انفسکم، تمہاری جانوں میں، انسان کو اپنی جانوں میں آزمائش ہوگی۔ جانوں میں آزمائش کیسے ہوگی؟ انسان کو برا بلا کہا جائے گا، نیک لوگوں کو برا بلا کہا جائے گا، انسان کو تکلیفیں آئیں گی جسمانی، تو تکلیفوں پر انسان کو خندہ پیشانی سے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے، کفار سے اور منافقین بھی تھے، تم ضرور سنو گے ان سے اذًا کثیرہ، بڑی اذیت ناک باتیں، تکلیف دہ باتیں مراد ہیں۔ تمہیں تمہارے مالوں میں بھی آزمایا جائے گا، جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، اور تمہیں تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ یہ دنیا کا حصہ ہے، دنیا کے اندر انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی، صحابہ کرام کی بھی ہوئی، اور یہ قیامت تک ہونی ہے نیک لوگوں کی۔ آج کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے، دین پھیلانے کا کام کرتا ہے، آزمائش ہوتی ہے آگے سے، تو ہم لوگ پھر جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ جی لوگ برا بلا کہتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں۔ یہ حصہ ہے اس دعوت کا۔ اور صرف آپ کو بتاؤں، صرف نیک لوگوں کی آزمائش نہیں ہوتی، برے لوگوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی آزمائش ان کی دنیا، وہ اپنی دنیا کما رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس میں آزمائش ہوتی ہے، تو انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اگر نیکی کا کام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے، اگر اس میں آزمائش آ جائے، یہ آزمائش تو بڑی سعادت والی ہے، اگر آپ غور کریں تو اللہ کے لیے ہے۔ اگر انسان اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے تو اس میں اجر کتنا ہوگا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس میں حوصلہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آیات کے شان نزول یہ ہے کہ ابھی جنگ بدر ہو چکی تھی، جنگ بدر شاید ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت سعد بن عبادہ، وہ خزرج جو تھا، ایک قبیلہ اوس تھا، ایک خزرج تھا، اس کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، وہ بیمار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو رستے میں یہودی اور منافقین، ابھی عبداللہ بن ابی، اس نے بھی اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، اپنے نفاق کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، عبداللہ بن ابی جو ہے یہ بیٹھا ہوا تھا، یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جب وہاں سے گزرنے لگے تو آپ کی سواری سے گرد اڑی، تو بڑا غصہ آیا عبداللہ بن ابی کو، اس نے بڑے سخت نازیبا الفاظ کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو دعوت دی دین کی، اسلام کی، تو اس نے جو ہے وہ آگے سے بڑی تکلیف دہ باتیں کہیں، اور کہا کہ آپ کے گدھے نے، آپ کے گھوڑے نے بڑی تکلیف دی ہے، گرد اڑی ہے، اور یہ ہوا ہے، آپ نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، بڑی بکواس کی اس نے، عبداللہ بن ابی نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محسوس ہوا، آپ نے صبر کیا، حوصلہ کیا، آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کی تیمارداری کی،
انہیں واقعہ سنایا تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اصل میں کہ عبداللہ بن ابی اسے اس بات کی تکلیف ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اس کی سرداری کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کے آنے سے اس کی سرداری چھن گئی ہے، اس لیے اپنا دل کا بغض نکالتا رہتا۔ لیکن دیکھیے وہ آزمائش، یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات نہیں تھے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا حصہ ہے، یہ تو ہوگا ہی۔ دنیا کے اندر اللہ نے آزمائش رکھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں انہیں بشارت دے دیجیے۔ تو یہ تو ہوگا، اور خاص طور پہ جو لوگ نیکی کا علم بلند کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، انہیں آزمائشوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بتایا کہ یہ کافر اور یہ اہل کتاب، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اپنے ایمان پر قائم دائم ہو، یہ صرف تمہیں زبانی باتیں بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، میدان میں کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر تم صحیح دین پر قائم ہو تو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت عزم والے کاموں میں سے ہے۔ آپ کو صبر کرنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے۔ تو صبر کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، خاص طور پہ دعوت کے کام میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو صبر اور حوصلہ، تو بہرحال جو بھی دعوت کا کام کرے گا تو مشکلات کا سامنا ہوگا، تو ایسی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے اور صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور انسان آخرت میں پھر اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ چلیں اسی پر بحث کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔